अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथी नाज़रीन। इस हफ़्ते के फ़िक्र व नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आज कुछ सियासी बातों से शुरू करेंगे। पहले मुसलमानों की हालत की बात करेंगे, उसके बाद सियासी नज़रिए पे बात डालेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि एक आम तौर पे कहा जाता है कि मोदी डाउन डाउन या मोदी जो मुस्लिम कश फसादात के प्लानर हैं, या मोदी सोहराबुद्दीन, इशरत जहां और तुलसीराम प्रजापति के एनकाउंटर के लिए ज़िम्मेदार हैं, या मोदी मुस्लिम दुश्मन हैं। आखिर ये मोदी है कौन? सबसे बड़ी बात है कि मोदी है कौन। महाराष्ट्र के एक कोर्ट ने कहा है कि कोरोना वायरस जब शुरू हुआ था तो उस वक्त तबलीगी जमात के लोगों को एक बलि का बकरा बनाते हुए मुसलमानों को ख़ास तौर पे साजिश की गई, या उनको मौरूद इल्ज़ाम ठहरा गया या ज़िम्मेदार ठहरा गया है कोरोना वायरस के बढ़ने में या हिंदुस्तान के फैलाव में। तो इन सब के बातों के अलावा मैं ये कहूँगा कि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मोदी हो या अक़वाम मुत्तहिदा हो या मुंबई का कोर्ट हो, ये सब बाम लगाने की बात है मुसलमानों को, जहाँ तक है कि हमको इससे कुछ होने वाला नहीं है। बल्कि अगर हम देखेंगे तो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला सूरह रात की 11वीं आयत में ये फरमाता है कि हम उस कौम की हालत को नहीं बदलते जब तक कि वो ख़ुद अपने हालात बदलने के लिए कुछ पहल नहीं करती। तो इस किस्म की आयत है, आयत का ये मफ़हूम है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो किस हद तक हम अपने हालात के लिए ज़िम्मेदार हैं। अगर कुछ फैक्ट्स के ऊपर या हकीकत के ऊपर हम तल्ख़ हकीकत के ऊपर हम, अगरचे कि मेरे जो बोलने की फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपको दे रहा हूँ ये कोई नए नहीं हैं, ये यकीनन पुराने फैक्ट्स एंड फिगर्स है, लेकिन आज मुसलमानों को जानने के लिए ज़रूरी है कि चूँकि वीडियो है यहाँ पे, एक टीवी पे आप देख सकते हैं प्रोग्राम, अखबार में तो इसके ताल्लुक़ से कई बार आ चुका है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो हकीकत है मुसलमानों के, उसके ऊपर अगर हम रोशनी डालेंगे तो आज हिंदुस्तान की आबादी 138 करोड़ की आबादी है, और ऐसी आबादी में मुसलमानों का हिस्सा आता है तकरीबन 20 करोड़ के। 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में आज, अगरचे कि इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद तीसरा नंबर हिंदुस्तान का है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर हकीकत में देखेंगे तो हम यकीनन दूसरे नंबर पे ही आ जाएंगे, पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ देंगे मुसलमानों की आबादी में। लेकिन जब हम इतनी बात करते हैं 20 करोड़ की मुस्लिम आबादी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आप देखिए कि सरकारी एदाद व शुमार की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें यह है कि 3,70,000 लोग फ़कीरी या भीख मांगते हुए ज़िंदगी गुजार रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। ये एक सरकारी एदाद व शुमार है। तो उसमें हम बात करें तो 3,70,000 भीख मांगने वाले लोग हिंदुस्तान में हैं, जिसमें उसमें मुसलमानों की तादाद 1,20,000 है। इसके अलावा 5 लाख लोग हिंदुस्तान की जेलों में क़ैद हैं, और उसमें तकरीबन 1,50,000 लोग मुसलमान हैं। और इसमें अगर हम जाएंगे तो गवर्नमेंट जॉब में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 5% है। अगरचे कि 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह हुकूमत थी, यूपीए हुकूमत थी, जिसके सरबराह वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह साहब उसकी क़यादत कर रहे थे। उसमें 2005 में सच्चर कमेटी रिपोर्ट बनाई गई थी और 2006 में उसकी रिपोर्ट आ गई थी। तो आज 2006 से 2020 तक अगर हम जाएंगे तो 14 साल, जो अगर मौजूदा हुकूमत की ज़बान में अगर मैं बात करूँगा तो राम का वनवास भी 14 साल का था। तो इन 14 सालों में भी मैंने समझता कि मुसलमानों के लिए कोई अच्छे काम हुए हैं। तो सियासी लोग सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन अमल के एतबार से कुछ हो रहा नहीं है। आप देखिए इन 10 सालों में यूपीए गवर्नमेंट के जो 10 साल थे, उसमें अगर देखेंगे तो ये अहमद साहब मरहूम एक ज़िम्मेदार वज़ीर भी थे, मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट भी थे उस वक्त। गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस से मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट थे, सलमान खुर्शीद थे, शकील अहमद साहब थे, असदुद्दीन ओवैसी थे हैदराबाद के। ये सब लोग मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट रहने के बावजूद भी 10 साल के अरसे में मुसलमानों की तादाद कहाँ क्या बढ़ी। अगर तालीम के एतबार से हम बात करेंगे तो मुसलमान आज एडल्ट एजुकेशन में मुसलमानों का फ़ीसद 69% मुसलमान एडल्ट, मतलब 18 साल से बढ़ के जो जिसकी उम्र है उसमें 69% मुसलमान तालीम याफ्ता है। जबकि यही तादाद अगर देखेंगे तो SC ST BC सबको मिला के अगर मैं बात करूँगी तो हिंदू कैटेगरी में जिसको जनरली शुमार किया जाता है, उनकी अगर तादाद की बात करेंगे तो वो तकरीबन 91% है।
اور کرسچنز کی اگر ہم بات کریں گے تو کرسچنز 94% ہے۔ اسکول ایڈمیشنوں کے تعلق سے یا اسکول انرولمنٹ میں نوجوان بچوں کو اگر اس میں شامل کرنے کی بات کریں گے تو 13% مسلمانوں کا ایوریج ہے اسکول انرولمنٹ میں، جبکہ انڈیا کا ایوریج تقریباً 24% ہے۔ تو ایسے حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی پریشانی ہے کہ ہم اپنی حالات کو بدلنے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ یقیناً یہ بات کہتا ہے کہ میں اس قوم کی حالت نہیں بدلوں گا نہ ہو جس کو اپنے خود بدلنے کا۔ تو یہ بات سورہ رعد میں بات کہی گئی تھی، علامہ اقبال نے بھی اپنی شاعری میں اس کی تشریح کی تھی، لیکن کیا ہم اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں؟ آزادی کے اعتبار اگر تلنگانہ کی بات کریں گے یا آندھرا پردیش کی یا نظام حیدرآباد اسٹیٹ کی بات کریں گے، پولیس ایکشن کے ٹائم پہ 48 میں اگر دیکھیں گے تو مسلمانوں کا تناسب گورنمنٹ سرکاری ملازمتوں میں تقریباً 42% تھا، آج جو گھٹ کر 1% بھی نہیں رہا ہے۔ اور مسلمان جو ہیں بڑے عہدوں پہ کوئی نہیں ہے، آپ کو مسلمانوں کو ڈھونڈنا پڑے گا، مسلمانوں کو سرکاری عہدوں پہ۔ نیچے کے پیون لیول پہ یا ڈرائیور لیول پہ یقیناً کچھ مسلمان ہیں وہاں پہ۔ اب اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی اتنے خراب حالات، معاشی حالات، سماجی حالات خراب ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں سے جو دشمنی بتائی جا رہی ہے، بی جے پی کی، ہندوتوا کی، RSS کی یا ان سے منسلک جو بھی تنظیمیں ہیں، مسلمانوں کو آخر نشانہ کیوں بنا رہے ہیں؟ مسلمانوں کا نشانہ بنانے کی ایک بات جو آتی ہے کہ مسلمان کا ایٹیٹیوڈ ہمارا خراب ہو گیا ہے، ہمارا اخلاق خراب ہو گئے ہیں۔ ہمارے اخلاقی گراوٹ کے علاوہ آپ دیکھیے گزشتہ ہفتے ہی یا بلکہ 15 دن کی اگر رپورٹ لیں گے تو جو قتل ہوا ہے، چاہے وہ غیر اسلامی طریقے پہ قتل بھی ہوا ہے تو اس میں ایک مسلمان کو پایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پرانے شہر حیدرآباد میں بھی جو قتل کے واقعات ہو رہے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے واقعات پہ قتل ہوتے چلے جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہماری جو اخلاقی گراوٹ آئی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ صرف علماء مشائخین پہ ہم یہ بات نہیں چھوڑ سکتے، لیکن مسلمان قوم کے جو ذمہ دار ہیں، جو ہر کوئی اپنے آپ کو پڑھا لکھا تصور کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اکنامکلی کچھ کام کر سکتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں ایک جگہ مل کے ہر ایک کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اضلاع چلے جائیں گے تو وہاں کے مسلمان اور زیادہ پریشان ہیں، ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی مسلمان پریشان ہیں۔ تو ایسے حالات میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ایک ٹھوس پلان منصوبہ ہونا چاہیے۔ ہم گورنمنٹ کے بھروسے پہ، میں جس نے 2004 سے 2014 کی بات میں نے ابھی کی ہے، تو اس میں آپ دیکھیے تو مسلمانوں کا کیا بھلا ہوا ہے۔ پرائم منسٹر نریندر مودی کے زمانے میں بھی کیا بھلا ہونے والا ہے، اس کا سب کو احساس ہے۔ اور صرف مودی صاحب ابھی تک مسلمان کو دشمن بنا کے پوری ہندو قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو مسلمان دشمن ہیں اور ہندو قوم کو بیوقوف بناتے ہوئے ابھی تک اپنی حکومت کو چلا رہے ہیں۔ اگر ہم یہی چیز پہ ڈگر پہ بات کریں گے تو آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو اس میں ٹھیک کر سکتے ہیں۔ میں ایک بات یہاں ضرور کہوں گا کہ اگر اللہ چاہا تو یقیناً ہمارا مستقبل بہتر بن سکتا ہے۔ اللہ چاہا تو دیکھیے، اللہ چاہنے کی بات یہ ہے کہ جس اللہ نے موسیٰ کو فرعون کے گھر میں، فرعون جو اس وقت کا ظالم بادشاہ تھا، جو حکم دیا تھا کہ بچوں کو مار دیا جائے، تو ایسے حالات میں بھی اللہ چاہا تو موسیٰ کو اسی گھر میں اپنا بچپنا، لڑکپن اور جوانی کو بھی وہاں پہ پہنچائے۔ وہاں سے پھر موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کاٹ کے راستہ بنا دیے اور اسی دریا میں فرعون ڈوب کے مر گیا تھا۔ تو اللہ چاہا تو اللہ چاہنے کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے توکل کو مضبوط کریں، اس لیے کہ اگر ہم جنرل بات کریں گے تو آج مسلمانوں میں جو اخلاقی گراوٹ کی بات آ رہی ہے وہ اس لیے آ رہی ہے کہ ہم اب تک جو ہوا تھا کہ مسلمانوں کو ڈرایا گیا تھا، مسلمانوں کو یہ بول کے ڈرایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر جھوٹ بولیں گے تو اللہ آپ کی زبان جلا دے گا، اگر آپ فلاں چیز نہیں کریں گے تو اللہ آپ کے ہاتھ انگلی کاٹ دے گا، اللہ آپ کو جلا کے رکھ دے گا۔ تو بجائے اللہ تعالیٰ کو ڈرانے کے، اللہ یقیناً 70 ماؤں کی محبت جب رکھتا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ سے ڈرانے کے بجائے ہم اللہ تعالیٰ سچ بولنے کی بات کہا ہے، بجائے آپ نیگیٹو اس سے پازیٹیو میں جانے کے آپ یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹ ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہا ہے کہ ایک آدمی سے یہ
بولا ہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھیے، آپ جھوٹ مت بولیے، آپ کا کردار اتنا اچھا ہونا کہ بازو والا آپ کے مثال دے کے بات کرے۔ تو ان سب پازیٹیو چیزوں کو آج اسلامی تعلیمات یا اسلامی زندگی کو عام کرنے کی جو بات ہے وہ ہر ایک پہ لاگو ہوتی ہے، اور کسی حد تک ہم یہ کوشش کریں گے کہ اسلامی کہانیاں جو ہوتے ہیں، جو انبیاء سے ریلیٹڈ کہانی ہیں یا قصے ہیں، اس کو بتانے کی ایک پہل شروع ہونی چاہیے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی یا حیات مبارکہ تھی، اس کو عام کریے، تاکہ لوگ اب فی الوقت جو موجودہ بگاڑ جو آ رہا ہے اس کی اگر ہم بات کریں گے تو جو نوجوان اپنا، اگر کسی بھی آپ نوجوان کو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مرد ہو یا خاتون ہو، ان کو اگر آپ بات کریں گے تو رول ماڈل ان کا جو ہے وہ فلم سٹار ہے، پولیس والا ہے، پولیٹیشین ہیں، تو کامیڈین ہیں، اس قسم کے لوگ ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ کوئی اگر اپنے آپ کو اگر آپ رول ماڈل بناتے ہیں تو آپ کے سامنے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے، انبیاء سے ریلیٹڈ جو حالات زندگی ہیں، ان کو اگر ہم عام کریں گے تو لوگ کل کے دن یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اخلاقی جو گراوٹ آ رہی ہے، آپ سڑک پہ بھی اگر چل کے جائیں گے تو آپ دیکھیے کہیں پر بھی اگر پوچھیں گے، کسی کو بھی اگر آپ روکیں گے تو ان کا جو لہجہ ہوتا ہے وہ لہجے میں نرمی آنا چاہیے۔ سٹوریز آف دی پروفٹ ہو یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم عام کرتے جائیں گے تو یہ چیز ہمارے میں ایک اچھی نیکسٹ جنریشن کے لیے بہت اچھی چیز بن کے آگے بڑھ سکتی ہے۔ تو میں یہاں پہ ایک بات کہوں گا کہ ایک قصہ تھا، ایک نانا اپنے نواسے کو کندھوں پہ بٹھا کے ایک رسی پہ سے 30 فیٹ اونچائی کی رسی پہ سے ایک سائڈ سے دوسری سائڈ گزرتا ہے، تو لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ بچے کو لے کے یہ آدمی کیا کر رہا۔ جب دوسری سائڈ پہنچ جاتا ہے، اس کنارے پہنچ جاتا ہے، تو لوگ تالیاں مارے۔ تو پلٹ کے وہ آدمی نیچے دیکھ کے پوچھا لوگوں سے کہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں پھر واپس جا سکتا ہوں؟ تو لوگوں نے تالی مار کر کہا بالکل آپ جا سکتے ہیں۔ نانا نے اپنے نواسے کو کندھوں پہ سے اتارا اور اتار کے بولا کہ آپ کے بیٹے کو دیجئے، میں اس کو کندھے پہ بٹھا کے لے کے جاؤں گا۔ تو کوئی تیار نہیں ہوا اپنے بچے کو دینے کے لیے۔ تو یہاں پہ یہ بات ضروری ہے، اس واقعے سے یہ بات یہ ہے کہ آپ کا اعتماد، آپ کا بھروسہ ایک چیز ہوتی ہے، لیکن آپ کا ایمان اپنی جگہ ہے۔ تو ایمان کی اہمیت اپنی جگہ ہے، بھروسہ یقیناً ٹھیک ہے، آپ بھروسہ اپنی جگہ، آپ کانفیڈنس دینا چاہ رہے ہیں تو کانفیڈنس دے سکتے ہیں، لیکن ایمان کو اگر ہم، یا ایمان کی ڈوری کو اگر ہم سختی سے تھام لیں گے تو ہمارا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے۔ اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں جو اس ہفتے بڑی جو ہندوستانی پالیٹکس میں یا جمہوریت میں جو بڑی بات آئی تھی، اس میں سب سے پرانی پارٹی ہندوستان کی یا فی الوقت جو اپنی وجود کے لیے تڑپ رہی ہے، کانگریس کی بات کروں گا تو کانگریس میں کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا۔ کانگریس میں صدر کے انتخاب کے تعلق سے جو بات آئی تھی، چٹھی آئی تھی، اس کے بعد راہل گاندھی نے اپنا غصہ بتاتے ہوئے یہاں پہ کئی لوگوں کو نشانہ بنایا۔ یقیناً میں یہ کہوں گا کہ ملک میں جمہوریت ہونا ضروری ہے، لیکن پارٹی کے حد تک اگر راہل گاندھی، دیکھیں سونیا گاندھی کا صدر بن جانا اور سونیا گاندھی صدر برقرار رہتے ہوئے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح منموہن سنگھ وزیر اعظم بنے تھے، اگر سونیا گاندھی یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ راہل گاندھی وزیر اعظم بننا ہے تو سونیا گاندھی صدارت پر رہتے ہوئے بھی راہل گاندھی کو وزیر اعظم بنا سکتی ہیں۔ لیکن جہاں تک راہل گاندھی کی لکڑی، جو ان کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی، ڈکٹیٹر کی جو چھڑی لے کے انہوں ڈسپلن کرنا چاہ رہے تھے کہ پوری پارٹی کو، وہ آج کے حالات میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ کانگریس کے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کبھی بھی الیکشن نہیں لڑے، لیکن صلاح مشورہ اپنے تجربوں سے کانگریس کو اب تک فائدہ پہنچائے تھے، لیکن اب جس طریقے سے ان کا رویہ ہے وہ خلاف میں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ راہل گاندھی پارٹی میں ایک ڈکٹیٹر کا رول ادا کرتے ہوئے، ان کو کیسا بھی قابو میں لاتے ہوئے پارٹی کو ایک صف میں آپ لا کے جوڑ سکتے ہیں۔ رہا سوال سونیا گاندھی کو، ایسا لگتا ہے کہ ریوائیول آف کانگریس 100% ڈیپینڈ کر رہا اب سونیا گاندھی کی صدارت پہ۔ ہو سکتا ہے کہ کل کے دن جو جس قسم کا فرقہ پرستی کا یا فرقہ وارانہ ماحول کو یا زہر گھولا جا رہا ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ کانگریس یہ ایک اسٹریٹجی اپنا سکتی ہے کہ سونیا گاندھی کو
भारत माता के रूप में या हो सकता है कि गॉडेस दुर्गा के रूप में पेश करते हुए जो जहर घोला जा रहा है फ़िरका परस्ती का, उसी को काटने के लिए कांग्रेस को रिवाइव करने का एक काम हो सकता है। दूसरी बात यह है कि आप देखिए हालात में कांग्रेस में बगावत कोई नई बात नहीं है। 1969 में जब वीवी गिरी सदर जमहूरिया हिंद के लिए इलेक्शन लड़े थे और इंदिरा गांधी ने उन्हें सपोर्ट दिया था, तो मैं समझता हूं कि उस वक्त एस निजलिंगप्पा जो कांग्रेस के सदर थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को निकाल दिया था पार्टी से। उसके बाद 1990 में जब पीवी नरसिम्हा राव को प्राइम मिनिस्टर बनाए थे, तो अर्जुन सिंह और एनडी तिवारी भी कांग्रेस छोड़ के गए थे। तो खैर अभी भी जितने लोग हैं, आप देखिए कि चाहे वो मुलायम सिंह हो, वीपी सिंह हो, लल्लू प्रसाद यादव हो, ये सब एक्स कांग्रेसी ही हैं जो लोग यहाँ से गए थे। लेकिन कांग्रेस के लिए एक अगर हम बात करेंगे तो लेडी लक की जो बात आती है, तो या बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ ए वुमन जो बात बोलते हैं, तो उसी तरह कांग्रेस की सदारत पे सोनिया गांधी का बरकरार रहना, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के उरूज के लिए बहुत ही कारामद साबित होगा। और जिस तरह बेवकूफ़ बना के हुक्मरानी अभी हुकूमत में चल रही है या इंडिया में जो चल रही है, उसका ख़ात्मा भी हो सकता है। अगर इत्तेहाद से रहेंगे तो हम एक ताकत बन सकते हैं, अगर इंतशार फैल जाएगा तो फिर हम बिखर के रह जाएंगे। अभी के भी हालात जो है, हम अब तक हमारे में इत्तेहाद नहीं था, इत्तेहाद का आना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इंतशार से बच सकें और एक ताकतवर माशरे की तौर पे या ताकतवर कौम की तरह हम आगे बढ़ेंगे, तो ये एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ हमारी पेशकदमी होगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी कामयाबी के लिए मददगार साबित होगा। शुक्रिया बहुत बहुत। आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।